میں ہوں حبیب جتوئی ایس جے چینل کے پروگرام ایشو آف دا ڈے کے ساتھ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور ملک کے فارمر پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی نے باچا خان کانفرنس اسلام آباد میں تقریر کرتے ہوئے کیٹیگریکلی کہا کہ صوبوں کے جو وسائل ہیں ان پہ صوبوں کا حق ہے اور ان کے حقوق ان کو ملنے چاہیے۔ اس نے ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب 18th امینڈمنٹ پاس ہونے جا رہی تھی تو بہت سارے طاقتور حلقوں نے اور بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں تعلیم بہت کم ہے، وہاں پہ جو ان کی صوبائی حکومتیں ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اتنے بڑے فنڈز جو ہیں وہ ان کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں۔ اس لیے ان کے کہنے کے مطابق یہ تھا کہ اتنے نیشنل فنانس ایوارڈ کے تحت ان کو اتنے وسائل نہیں ملنے چاہیے۔ تو یوسف رضا گیلانی نے بہت ہی ایک اچھا مثال دیتے ہوئے ایک بندے سے جو اس کا مکالمہ ہوا اس کا ذکر کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے اس بندے سے پوچھا کہ آپ کو بیٹا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے بیٹا ہے۔ تو یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ فوت ہو جائیں تو آپ کی جو پراپرٹی ہے، ملکیت ہے، وہ آپ کے بیٹے کی ہوگی یا کسی اور کی ہوگی؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ میرے بیٹے کی ہوگی۔ تو یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ کیا میرا بیٹا تمہاری ملکیت کا وارث ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، تمہارا بیٹا میری ملکیت کا وارث نہیں ہو سکتا۔ تو اس مثال سے پیپلز پارٹی کے بہت ہی اچھے رہنما جس کی کافی عزت ہے ملک کے اندر اور فارمر پرائم منسٹر، اس نے ایک بہت ہی عمدہ مثال دی اور بہت ہی بنیادی چیز کی طرف وضاحت کی کہ پاکستان کے میں شامل جتنی اکائیاں ہیں، جتنی فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، جتنے آپ ان کو صوبے کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن ان کی جو ان کے وسائل ہیں، جو ان کے اسیٹس ہیں، جو ان کی زمین ہے، جو ان کے پہاڑ ہیں، جو ان کے معدنی ذخائر ہیں، جو ان کے دریا ہیں، جو ان کے سمندر ہیں، جو ان کے ساحل ہیں، جو ان کے پورٹ ہیں، جو بھی چیز ہے وہ ان کے لوگوں کی ملکیت ہے۔ دیکھیں، ایک طرح سے تاریخ کے سماجی علم میں جائیں، آپ معاشی علم میں جائیں، ملکوں کی ریاستوں کی تاریخ میں جائیں تو ملکیت کے دو چار اقسام ہوتے ہیں۔ ایک ذاتی ملکیت ہوتی ہے، ایک ذاتی ملکیت جس کا گیلانی صاحب نے اس بندے سے ذکر کیا کہ اگر تم مر جاؤ گے تو تمہاری پراپرٹی، تمہاری ملکیت کا وارث تمہارا بیٹا ہوگا۔ کسی کی ملکیت کا وارث اس کے بیٹے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس کا بیٹا ہے۔ اگر اس کا بیٹا نہیں ہے تو پھر الگ بات ہے۔ دوسری قبائلی ملکیت ہوتی ہے۔ ملکیت کے مختلف اقسام جیسے میں نے ذکر کیا، قبائلی ملکیت ہوتی ہے جیسے بلوچستان میں ہے، یا جو قبائلی سوسائٹیز ہوا کرتی تھیں کبھی، یا دنیا میں آج کل بھی کہیں افریقہ میں دوسری جگہوں پہ ہیں، تو قبائلی ملکیت ہوتی ہے، اس قبیلے کی مشترکہ ملکیت ہوتی ہے، کلیکٹیو پراپرٹی ہوتی ہے۔ اور دوسری پھر قومیں ہیں، قوموں کی تاریخ ہے، قوموں کا ایک بننے کا ارتقائی عمل ہے۔ تو جو ان قوموں کے دھرتی پہ جتنے وسائل ہوتے ہیں تو ان کی وارث وہ قومیں ہوتی ہیں، اور اس حقیقت کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کو بنانے والی جو ہیں وہ قومیتیں ہیں۔ بنگالیوں، سندھیوں، بلوچوں، پنجابیوں اور پشتونوں نے مل کے پاکستان بنایا تھا۔ اب ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو ان قوموں نے بنایا تھا، اور ان قوموں کے دھرتیوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہ صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے یہ دھرتیاں ہیں، یہ وطن ہیں، اور ان میں رہنے والے، بسنے والے لوگ ہی ان کے وارث، ان کے مالک ہیں۔
تو یہ وہ بنیادی فنڈامنٹل سوال ہے جس کا ذکر گیلانی صاحب نے کیا ہے، اور پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں، میں جو یہاں پوائنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب مسائل کی جڑ فنڈامنٹل ریزن یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد پاکستان کے بنائے جانے والے اس فنڈامنٹل ریزولوشن 1940 کی ریزولوشن جس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہاں پہ اسٹیٹس بنیں گی، قومیتیں ہوں گی، اور ان کے وسائل، ان قومیتوں کے وسائل ہوں گے جو قومیتیں ایک وفاق کو بنائیں گی، پھر اس وفاق کو وہ اپنے کچھ جو رائٹس ہیں، اپنے جو کچھ کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہوں گے وہ ڈیلیبریٹلی ہینڈ اوور کریں گے، وفاق کے حوالے کریں گی، جیسے 1940 کی ریزولوشن میں کہا گیا تھا کہ ڈیفینس، فارن پالیسی اور کرنسی اور کمیونیکیشن، یہ چار جو فولیوز ہیں، یہ جو چار وزارتیں ہیں، جو چار پورٹ فولیوز ہیں، یہ فیڈریشن کے پاس ہوں گے، نئے بننے والے وفاق کے پاس ہوں گے۔ باقی جتنے بھی وسائل ہیں وہ سب ان صوبوں کے، ان فیڈریٹنگ یونٹس کے، ان اسٹیٹس کے، آپ ان کا نام کچھ بھی لے لیں، کچھ بھی رکھ لیں، ان کے اپنے ہوں گے، اور ان وسائل پہ کسی کا کوئی بھی جو ہے وہ قبضہ نہیں ہوگا۔ لیکن پاکستان بننے کے بعد اس فارمولا سے ویسٹڈ انٹرسٹ گروپس نے اس فارمولا کو چھوڑ دیا اور ایک استحصالی فارمولا لے لیا، جس کے تحت یہ فرض کر لیا گیا، کانسٹیٹیوشن نہیں بنایا گیا 1973 تک کوئی پاکستان کو کانسٹیٹیوشن نہیں دیا، اور اپنی مرضی کے جو سویلین اتھارٹیرین گورنمنٹس تھیں یا ملٹری گورنمنٹس تھیں، انہوں نے اپنے مرضی کے قواعد قوانین بنائے، اور اس ملک کے بنانے والی جتنی قومیتیں تھیں ان کے مفادات کا ٹکراؤ پیدا کر دیا، اور ایک ایسا فتنہ کھڑا کر دیا جس کا آج تک سدباب نہیں ہو سکا۔ کیونکہ یہاں پہ ایک شدت سے یہ پرسیپشن موجود ہے، بلکہ یہ ایک ریالٹی ہے کہ جو میجارٹی قوم ہے، جو پنجاب ہے، جو اکثریتی صوبہ ہے، وہ دوسروں صوبوں کے حقوق پہ قابض ہے، اور وفاق کے نام پہ میجارٹی کے بنیاد پہ، کیونکہ میجارٹی اس کی ہے، اور میجارٹورین جو فیڈریشن کا کانسیپٹ دیا گیا ہے، جس کے تحت جتنے وسائل ہیں اس کے اوورال میجارٹی کے تحت جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں، تو جتنے بھی صوبوں کے وسائل ہیں، فیڈریٹنگ یونٹ کے وسائل ہیں، وہ ایک صوبے کو چلے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہاں پہ بہت بڑے سیاسی تنازعات نے جنم لیا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر اتنے بڑے سیاسی کنٹراڈکشنز نے جنم لیا، جو باقی دوسرے کنٹراڈکشنز جو دنیا ملک میں ہوتے ہیں وہ بھی ان کو بھی بڑھا دیا۔ مثال طور پہ جیسے ہم پولیٹیکل لینگویج میں اس کو نیشنل کنٹراڈکشن کہا جاتا ہے، پاکستان کے جو دوسرے چھوٹی قومیتیں ہیں، چھوٹے صوبے ہیں، وہ ان کو اپنے نیشنل رائٹس کی تحریک کہتے ہیں، اور اپنے وسائل پہ ایک صوبے کے قبضے کے خلاف ہمیشہ تگ و دو میں رہے ہیں۔ پوری پاکستان کی 75 ایئرس کی تاریخ اس کنٹراڈکشن، اس جھگڑے کے نتیجے میں باقی اس ملک کا جتنا بھی مستقبل تھا وہ داء پہ لگا دیا ہے۔ اب دیکھیں اسی مسئلے کے اس کنٹراڈکشن کی سبب پاکستان میں جتنے دوسری تحریک، جتنی موومنٹس نے جنم لیا، وہ بھی پاکستان سطح کی موومنٹس نہیں بن سکیں، اس لیے کہ سب لوگوں کو، ان قومیتوں کو ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ نے آپس میں لڑا دیا، اور عوام کے ذہنوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں پیدا کر دیں، اور ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ نے خود کو بچا لیا، اور باقی پسے ہوئے طبقات کو، مظلوم طبقات کو، ہاریوں کو، مزدوروں کو، مڈل کلاس کے لوگوں کو آپس میں لڑا دیا، اور ایک تحریک میں جوڑنے نہیں دیا۔
آپ ڈیموکریٹک موومنٹ کی پاکستان کی پوری تاریخ پہ آپ گہرائی سے نظر ڈالیں. بنگالیوں نے جب اپنے نیشنل رائٹس کی اور ڈیموکریٹک رائٹس کی جدوجہد کی، جب انہوں نے کہا کہ ہم میجارٹی میں عوامی لیگ جیت کر آئیے، ہمیں حکمرانی کا حق ہے، ہم حکومت بنائیں گے، تو ان کے خلاف جب آپریشن کیا گیا تو بنگالیوں کے ساتھ اوورال میجارٹی میں کچھ انصاف پسند لوگوں یا کچھ انصاف پسند پارٹیوں کے کچھ حلقوں کی طرف سے تو بنگالیوں کی کوئی اخلاقی تھوڑی بہت مدد کی گئی، لیکن باقی پورا پاکستان، باقی جتنی قومیتیں تھیں، ان کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ یا تو بنگالیوں کے خلاف تھی، عوامی لیگ کے خلاف تھیں، یا پھر پیسیو تھیں، ان ایکٹیو تھیں، اور انہوں نے غیر جانبدار رہنے کا ایک ڈرامہ رچایا ہوا تھا، اور آج تک وہ ڈرامہ چل رہا ہے. پھر بنگالیوں نے جان چھڑا لی کس بھی طریقے سے، یہاں سے الگ ہو گئے، ہم سے الگ ہو گئے. ویسے وہ بیچارے الگ ہونا نہیں چاہتے تھے، اب تو یہ ڈاکیومنٹڈ ہسٹری ہو گئی ہے کہ ان کو زبردستی ملٹری ڈکٹیٹرز نے، خاص طور سے ایوب خان اور یحییٰ خان کی جو پالیسیاں اور حکمت عملیاں تھیں، ان کے نتیجے میں ان کو زبردستی الگ کیا گیا، بلکہ ایسے حالات پیدا کیے گئے، آپریشن کیا گیا، اتنے بے گناہ بنگالیوں کو مارا گیا کہ ان کے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا کہ وہ خود کو الگ کر لیتے. اس کے بعد آپ دیکھ لیں، بلکہ اس کے ساتھ ہی دیکھ لیں کہ جب فاطمہ جناح نے ملٹری ڈکٹیٹر ایوب خان کے خلاف ڈیموکریٹک تحریک کا بنیاد رکھا تو ہم سب کو تعجب ہے کہ چلو شیخ مجیب الرحمن حمایت کر رہا تھا، وہ اس کا پولنگ ایجنٹ تھا، محترمہ فاطمہ جناح کا، اور اکبر بگٹی یا جو نواب خیر بخش مری تھا، یا دوسرے بڑے بڑے جو پاکستان کی لیڈرشپ کے بڑے بڑے لوگ تھے، وہ تو فاطمہ جناح کے ساتھ تھے، اس کی حمایت کر رہے تھے. لیکن سندھ اور پنجاب جو بڑے پراونسز تھے، اور پشتون اس وقت کا NAAP، وہ جتنے بڑے بڑے صوبہ تھے، اور میجارٹی میں جتنے لوگ تھے، میجارٹی میں جتنی پارٹیز تھیں، وہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ نہیں تھیں، ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ، ان ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ کے ساتھ تھیں، ایک تحریک کے ساتھ، اس ڈیموکریٹک تحریک کے ساتھ نہیں تھی. اور جب ایوب خان کے دور میں یا ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بلوچوں کے خلاف بہت بڑے آپریشن کیے گئے، بے گناہ بلوچوں کو مارا گیا، ان کو جیلوں میں بند کیا گیا، ان کی گورنمنٹ توڑی گئی، خاص طور پہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ان کی نیب کی گورنمنٹ توڑی گئی بلوچستان کی، اور اس وقت کے NWFP کی. تو اس وقت بھی جو میجارٹی پارٹیز تھیں، جو سندھ اور بلوچستان اور دوسرے بڑی پارٹیاں تھیں، انہوں نے ان کے نیشنل رائٹس کی تحریک کو، ان کی ڈیموکریٹک رائٹس کی تحریک کو سپورٹ نہیں کیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ 1980s میں جب ملٹری ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں مارشل لا نافذ کیا اور ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی، اور اس کے خلاف بینظیر بھٹو کی قیادت میں ایک عظیم الشان تحریک چلی، ڈیموکریٹک موومنٹ چلی، تو اس میں زیادہ تر سندھی تھے، اور باقی دوسری قومیتیں اور ان کی پولیٹیکل پارٹیز نے بینظیر بھٹو کا یا MRD کی تحریک کا اس طرح کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ یہ تاثر دیا گیا ملٹری ڈکٹیٹرز اور ویسٹڈ انٹرسٹ گروپس کے خلاف کہ سندھیوں نے علیحدگی کی تحریک چلا دی ہے، اور اس طرح سے اس کو کچل دیا گیا، اور بہت سارے سندھ میں مظالم کیے گئے، لوگوں کو مارا گیا، پھٹکے لگائے گئے، لوگوں کو جیلوں میں سالوں تک لوگوں کو جیلوں میں بند کیا گیا اور ٹارچر کیا گیا. تو یہی وہ مسئلہ ہے جس کا سب سے جتنے بھی ڈیموکریٹک تحریکیں ہیں، ڈیموکریٹک کنٹراڈکشنز تضاد ہیں، نیشنل رائٹس کی تحریکیں ہیں، یا کلاس اسٹرگل ہے، مزدوروں کی جدوجہد ہے، ہاریوں کی جدوجہدیں ہیں، یہ ساری جدوجہدیں صرف اس کے لیے ایک جگہ پہ اور ویسٹڈ انٹرسٹ گروپس کے خلاف یکجا ہو کے نہیں کامیابی سے چل سکی ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو نیشنل رائٹس کا معاملہ ہے اس کو
ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ نے اس طرح سے الجھا دیا ہے اور اس طرح سے مست کر دیا ہے کہ اب اس کا کرتے کرتے ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ دیکھیں. میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ نے اس سارے ملک کے جتنے وسائل ہیں ان کو صرف اکیلے طور خود ہی نہیں لوٹتے، بلکہ وہ بلوچستان کے سرداروں کو، سندھ کے جاگیرداروں کو اور خیبر پختونخوا کے خانوں کو اور جو ویسٹڈ انٹرسٹ دوسرے جو گروپس ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ ان کو آپ کے ساتھ ملا کے، خود کے ساتھ ملا کے اس پورے ملک کے عوام کو نہ صرف ان کے وسائل کی جو ہے وہ لوٹ مار کرتے ہیں، بلکہ ان کو آپس میں لڑا بھی انہوں نے دیا ہے. تو یہی وہ سب سے پہلا سوال ہے. اس سوال کے ساتھ باقی سوال جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جو خوف ہے، ریاست کو یہ جو خوف ہے کہ کبھی سندھیوں پہ اعتبار نہیں آتا، بلوچوں پہ اعتبار نہیں آتا، پشتونوں پہ اعتبار نہیں آتا، کسی پہ اعتبار نہیں آتا، اور ایسی پالیسی بنائی جاتی ہیں پاکستان بننے کے ساتھ. آج تک وہ پالیسیاں چل رہی ہیں جس سے ان قومیتوں کے نیتوں پہ شکوک کیا جاتا ہے، ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے نیتوں پہ شکوک کیا جاتا ہے. اور اس ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ نے، ان ملٹری ڈکٹیٹروں نے، ان سویلین ڈکٹیٹروں نے پورے پاکستان کی جو بڑے قد کاٹ کی لیڈر تھی، باچا خان تھا، اس بیچارے کو جیلوں میں بند کیا، اس کو مار دیا. زیم صحت کو جیلوں میں بند کر دیا، پوری زندگی وہ جیل میں سڑ کے مر گئے. اور اس کے ساتھ بلوچ قیادت ساری، مینگل صاحب، بزنجو صاحب، مری صاحب، بگٹی صاحب، اس طرح کراچی اور باقی کی قیادت، سندھ کی سیاست، ذوالفقار علی بھٹو کو ہینگ کر دیا گیا، بینظیر بھٹو کو شہید کر دیا، کامر حیدر بگ جتوئی کو پوری زندگی جیل میں رکھا، اور آخر میں آ کے اس کو جو ہے وہ مت جیل میں جو ہے وہ زہر دے دیا گیا. یہ اکبر بگٹی صاحب نے کسی کو انٹرویو میں کہا تھا. تو یہ ساری قیادت کو ختم کر کے پوری جو لیڈرشپ تھی اس قد کاٹ کی جو اس ملک کو بنا سکتی تھی، اس کو ختم کر کے آپ نے آخر میں آ کے عمران خان، آصف علی زرداری، شہباز شریف اور ایسی جو قیادت کو آ کے چھوڑا ہے جس کے بس کی پاکستان کو چلانے کی طاقت اور ہمت نہیں ہے، نہ ان کے پاس اتنی وزڈم ہے. تو اسی سوال پہ میں آ کے ختم کر رہا ہوں اپنا ویلاگ کہ گیلانی صاحب نے بہت پتے کی بات کی ہے، اور اس کی بات پہ ایک بالکل ہی بحث ہونا چاہیے ملک کے اندر، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ لکی لپٹی چیزوں سے مسائل کے حل نہیں ہوں گے. مسائل کو حل کرنا ہے. اس ملک کو اگر خوشحالی کی طرف لے جانا ہے اور کامیابی کی طرف لے جانا ہے تو پھر مسائل پہ اور بنیادی مسائل پہ بہت ایمانداری سے اور انصاف پسندی سے بحث کرنا پڑے گا. اور صرف بحث ہی نہیں کرنا پڑے گا، باتیں ہی نہیں کرنی پڑیں گی، لیکن ان کے لیے سالوشنز ڈھونڈنے پڑیں گے اور سالوشنز دینے پڑیں گے. صوبوں کی ملکیت، صوبوں کے وسائل، صوبوں کے ذخائر، صوبوں کے ساحل، صوبوں کے پانی، دھرتی، معدنی وسائل، پہاڑ، دریا، سب صوبوں کے ہیں، اور ان کا یہ بنیادی حق جو جس کے تحت پاکستان بنایا گیا تھا وہ قبول کرنا پڑے گا. اور ایسا کانسٹیٹیوشن کے اندر ایسی امینڈمنٹس کرنی پڑیں گی جس کے تحت ایک نئے ایسے قابل عمل وفاق کے لیے جو 1940 کے ریزولوشن میں بھی کہا گیا تھا کہ جو بنیادی جو اہم جو شعبے ہیں، جو وزارتیں ہیں، جیسے کہ سیکیورٹی ہے، ڈیفینس ہے، جیسے کہ کرنسی ہے، جیسے کہ فارن پالیسی ہے، جیسے کہ جو ہے وہ کمیونیکیشن ہے، یا جن پہ صوبے وہاں کے عوام متفق ہوں، ان کو متفقہ طور پہ ایک جو سب کو منظور ہو وہ کانسٹیٹیوشن میں آنے پڑیں گی. اور اس بات کو بھی غور سے دیکھنا پڑے گا کہ جیسے یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ 18th امینڈمنٹ جو ہے وہ انتہائی اہم کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ ہے، لیکن
یہاں پہ بہت سارے حلقوں میں آج بھی یہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں۔ خاص طور پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان پروجیکٹ جو تھا اس میں یہ بھی ایک نقطہ تھا کہ 18th امینڈمنٹ کو ختم کر دیا جائے اور صوبوں کو جو چھوٹے موٹے جو نالے میں جو حقوق کا وعدہ کیا گیا ہے یا حقوق دیے گئے ہیں ان کا بھی خاتمہ کیا جائے، تو یہ بہت بڑا پولیٹیکل بلنڈر ہوگا، کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن وقت کی تقاضا یہ ہے جیسے گیلانی صاحب نے کہا ہے کہ صوبوں کے جتنے وسائل اور ذخائر ہیں ان کو قبول کر کے صوبوں کے حوالے کرو اور یہ دل سے مانو اور ان کو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز دو۔